بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سے، طاغوت سے، تمام فتنوں سے اور دنیا آخرت کے شرور سے بچنے کا آسان نسخہ تعلق مع اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اعتصام مضبوط تعلق کو کہتے ہیں کہ جس میں چھوٹنے کا امکان نہ ہو، صورت نہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اعتصام باللہ، اللہ سے تعلق، یہ مختصر عنوان ہے۔ پھر اللہ سے تعلق اللہ کی رسی سے تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی رسی قرآن پاک، دین اسلام، شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم، یہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے تعلق دین اسلام کے اوپر چلنا ہے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ جل شانہ سے تعلق اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ذکر یا اللہ سے تعلق جوڑنے کا مختصر راستہ ہے۔ اس لیے ہمارے کابرین حضرات صوفیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے بھری پڑی۔ اللہ سے تعلق کا ایک طریقہ دعا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں اتنی کثرت سے منقول ہے کہ احادیث کی کتابوں کے اندر ایک مستقل کتاب ادعیہ کے بارے میں، اس میں احکام نہیں ہے، نہ نماز سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، نہ طہارت سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، نہ حج اور زکوٰۃ سے ہے، وہ دعا ہے۔ اور یہ دعائیں اور ذکر اللہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ جل شانہ ملتا ہے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اللہ سے تعلق توکل علی اللہ یہ بھی ہے کہ کسی کام میں اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دل کی آنکھیں اللہ پر لگی ہوں۔ میں نے اپنی کوشش کی، نتیجہ اس پر اللہ مرتب کرے گا۔ یہ ان اسباب سے نہیں ہوتا، اسباب ہوتے ہیں، نتیجہ نہیں آتا۔ اور کبھی ایسا بھی کرتا ہے اللہ جل شانہ کہ اسباب نہیں ہوتے، چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ہوتا ہے اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ خواہ اسباب اختیار کیے جائیں اس پر نتیجہ مرتب ہو۔ بہت سارے لوگ اسباب اختیار کرنے کے بعد محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے سبب کے اختیار کرتے وقت مومن کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، توکل۔ تو اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد ہو، توکل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصور دعاؤں میں یہ بھی آتا ہے، بسم اللہ، جب گھر سے نکلتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس لیے کہ گھر سے نکلنے کے بعد انسان کے مختلف کام ہوتے ہیں، حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اس کی طرف یہ چلتا ہے، یہ ایک سبب ہے۔ بازار سے کوئی سلف سودا خریدتا ہے، پیسے جیب میں رکھتا ہے، یہ سبب ہے۔ دکان جاتا ہے، یہ سبب ہے۔
لیکن اس کے باوجود دعا یہ بتائی گئی بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے، یہ ذکر ہوا، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، اور اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد کر کے نکلتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جس شخص نے، جس مومن نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا تو وہ آفات سے، فتن سے، شرور سے محفوظ ہوا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب رات کو سو تو دروازہ کنڈی لگا کر بند کیا کرو۔ جو کنڈی دروازے کے ساتھ لگی ہے، زنجیر ہے یا بلٹ ہے، آج کل کوئی اور چیز ہے، لکڑی کی وہ چیز ہے جو لگانے سے جو ہے وہ دروازہ بند ہوتا ہے، آسانی سے کھلتا ہے انگلی کے اشارے سے۔ تالا نہ ہو وہ لگاؤ اللہ کا نام لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا برتن کے اوپر ڈھکنا رکھو اللہ کا نام لے کر، ڈھکنا نہ ہو تو کپڑا رکھو اللہ کا نام لے کر، کپڑا نہ ہو تو ڈنڈا رکھو، تنکا رکھو اللہ کا نام لے کر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ ہانڈی، وہ روٹی کا برتن، وہ سالن کا برتن، وہ خالی برتن شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جب یہ چیز نہ ہو، اللہ کا نام نہ ہو، اس میں شیطان تصرف کرتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز آ جاتی ہے، شیطان بینگتا ہے، گھر والوں کو نقصان پہنچتا ہے، یا پھر اس کھانے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، 10 آدمیوں کا کھانا 2 آدمی کھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ تشریف فرماتے، صحابہ کرام کے ساتھ بچی آئی، الٹا ہاتھ بغیر بسم اللہ پڑھے وہ برتن میں ڈال رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے ہاتھ کے اندر اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی ہے، اس نے اللہ کا نام نہیں پڑھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا، اب میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی ہے، شیطان ڈالنا چاہتا تھا۔ تو جو تعلق مع اللہ کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں ذکر اللہ سر فہرست ہے، دعا، توکل علی اللہ، شیطان سے، آفت سے، مصیبت سے، فتنوں سے، شرور سے حفاظت ہوتی۔ آج کل ہم نے اغیار کا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن خود ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں چھوڑا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنڈی لگاؤ گے اللہ کا نام پڑھ کر، شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا۔ برتن ڈھانکو گے اللہ کا نام لے کر، شیطان اس میں تصرف نہیں کرے گا۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آدمی سوچتا ہے کہ تالا بہت بڑا اور مضبوط لگاؤ، ایسا کہ جس کو چور نہ کھولے، تو وہ پھر بھی اس کو کھول لیا جاتا ہے۔ میں حج پہ گیا تھا، آدمی جب گھر سے جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ آپ سفر میں ساتھ ہیں اور آپ اہل و عیال اور خاندان میں اچھی نیابت کرنے والے، یعنی میرے گھر کی رکھوالی کر، خلیفہ فی الاہل، اور میرے گھر کی حفاظت کر، بچوں کی حفاظت کر۔ تو کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ہم کمزور ہیں، دعا مانگنا یہ کمزوری ہے، اور دعا کو پورا کرنا، اس پر نتیجہ مرتب کرنا، یہ آدمی کا ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کمزوروں پر اللہ جل شانہ مہربان ہوتا ہے۔ حج پہ گیا تھا، دوسری جگہ ہم گل آباد رہتے تھے، گھر والے چلے گئے گاؤں، بچے جب وہ آئے، میں حج سے آ رہا تھا واپس، وہ آئے، جب بچوں نے دیکھا تو باہر کا دروازہ جو تالا تھا اس میں چابی ڈالنے سے پہلے جیسے ہی ہاتھ لگایا تالا نیچے گر گیا۔ تالا کسی نے توڑا تھا۔ بچے کہتے ہیں کہ بس ہماری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
کہ چور آئے ہیں، چوری کی ہے، پھر تالا یوں ہی ویسے لگایا ہے، تالا توڑا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اور گھر کے اندر اپنا کچھ تھا یا نہیں تھا، 2 لوگوں کی امانتیں تھی. ایک سونا تھا، 13 تولے سونا تھا، کسی نے امانت رکھا تھا. ایک ساتھی تھا ہمارا، وہ کہتا تھا کہ اس کو امانت رکھیں. دوسری بھی کسی کی امانت تھی. تو سب سے زیادہ خطرہ یہ محسوس ہوا بچوں کو کہ امانتیں گئیں. اب کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر جلدی جلدی چلے پہنچے تو سب سے پہلے وہ امانتیں دیکھی، الحمدللہ وہ موجود تھی. کسی چیز کو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ کوئی چادر، نہ کوئی بستر، نہ کوئی اور چیز. تالا ٹوٹا ہوا، پتہ نہیں کون سی چیز اللہ جل شانہ نے، اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتا ہے، حفاظت کے لیے استعمال کی، واللہ عالم. اس لیے ہر چیز میں اللہ جل شانہ پر توکل. گھر سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر برتن ڈھک دیا کرو. یہ باتیں خواتین کو سکھانے کی ہے. اللہ کا نام لے کر گندم پیسنے کے لیے چکی میں لے جاؤ، لیکن اللہ کا نام لے کر اس سے نکالو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی کہ جو پاس موجود ہے اس کو مت ناپو، اس کو مت ماپو، اور جو دے دیا کرو تو وہ مقدار سے، اندازے سے دیا کرو. جو آٹا گوندا کرو تو اندازے سے گوندا کرو. اللہ کا نام لے کر لو، اس میں برکت رہے گی. اللہ کا نام نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، برکت ختم ہو جائے گی. بہت سارا چیز ہوگی، روپے بہت سارے ہوں گے، غلہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن بے برکتی ہوگی. تو شرور اور فتنوں سے بچنے کے لیے تعلق با اللہ یہ بہت ضروری ہے. ذکر اللہ سے اور دعاؤں سے، توکل علی اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے سفر کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علينا مصائب السفر اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وسوء المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللہم ادفع لنا البعد اللہم انت الخلیفۃ فی الأهل اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الأهل. یہ دعائیں پڑھتے تھے. یہ سب اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق جوڑتی. اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور وہ تو خدا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں بس. اللہ پر اعتماد، اللہ کے حوالے کرنا. یا اللہ یہ میری چیز ہے، میں نماز پڑھتا ہوں اور یہ میری امانت تیرے حوالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے، ایک تو مسافر یہ پڑھے جو میں نے پڑھا، وہ گھر والوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کے حوالے کرے، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، مال و منال کو. اور مسافر کو رخصت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعا یہ ہے کہ آپ جب کسی مسافر کو رخصت کرتے فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرے دین کو، یعنی تیرے دین کی حفاظت اللہ کرے، اور تیرے ایمان اور امانت داری کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ تیری ایمان کی حفاظت اللہ کرے. و خواتیم عملک، اور تیرے اعمال کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ تیرا خاتمہ اچھے عمل پر ہو. جب کسی کو رخصت کرتے تو یہ دعا پڑھتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے کابر کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجمع کے اندر بیٹھے تھے، ساتھ دوسرے حضرات بھی ہیں جس میں صحابہ تابعین موجود ہیں، امیر المومنین تھے.
ایک شخص آیا، اس شخص کے ساتھ اس کا بیٹا تھا. باپ کا رنگ اور بیٹے کا رنگ، باپ کی شکل و صورت اور بیٹے کی شکل و صورت اتنی ایک دوسرے کے ساتھ سوا سوا ملتی تھی، مشابہ تھے کہ بالکل فرق نہیں ہوتا تھا. باپ کا چہرہ بیٹے کا چہرہ ایک جیسے. کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کی مشابہت یا باپ سے ہوتی ہے یا ماموں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی یا باپ پر جاتا ہے یا ماں پر جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے وہ شخص آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک کوے کو دوسرے کوے کے ساتھ ایسا مشابہ نہیں دیکھا جس طریقے سے اس بچے کو اس باپ کے ساتھ مشابہ دیکھتا ہوں. کوے اور کوے میں فرق آدمی نہیں کر سکتا. ایک کوہ بیٹا ہو، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، وہ چلا جائے دوسرا ہے تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ وہی ہے، اس لیے کہ دونوں کالے ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے. تو عربی زبان میں عرب لوگ مشابہت کے اندر ایک جیسے ہونے میں کوے کی تشبیہ دیتے ہیں کہ اتنا ایک کوہ بھی دوسرے کوے کے مشابہ نہیں ہوتا جیسے یہ باپ بیٹا دونوں آپس میں مشابہ. انہوں نے پوچھا تھا کہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ بچہ ماں نے اس کو مردہ حالت میں جنا ہے، یعنی اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ اس سے پیدا ہوا. تو امیر المومنین نے اور متوجہ ہوئے کہا کہ مجھے قصہ سناؤ، یہ قصہ کیسا ہے کہ اس کی ماں مری ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوا. تو اس نے قصہ شروع کیا کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا، یا جہاد کا سفر ہوگا یا تجارت کا سفر ہوگا، سفر پہ جا رہا تھا. اس وقت میرا یہ بیٹا ماں کے پیٹ میں تھا، حمل کی حالت میں تھا. تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ مجھے ایسی حالت میں تم چھوڑ کے جا رہے ہو، میں اکیلی ہوں، سفر میں جانا ضروری تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ کے سپرد کیا ہے. استودع اللہ ما فی بطنک، میں نے اس بچے کو اللہ کے حوالے کیا ہے، بے فکر رہے. یہ چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میں گھر آیا سفر سے واپس. گھر جب آیا تو گھر میں آیا، گھر خالی، کوئی نہیں. میں نے پوچھا تو عزیز اور رشتہ دار آ کر میرے پاس جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، تیری بیوی کا، اور وہ اسی بچے کے درد میں، درد ذہ میں انتقال کر گئی ہے. یہ بہت وہ ہوا، خفا ہوا ظاہر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے قبر بتاؤ تاکہ وہاں چلے. قبر گیا، دن کا وقت تھا، اور وہاں یہ رویا بھی بیچارہ، آنکھوں سے آنسو گر گئے. پھر واپس آ رہے تھے تو جب اندھیرا چھا گیا تو آگ اٹھ رہی، آگ کے شعلے. یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں سے، اعزہ سے پوچھا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری گھر والی کی قبر سے اس پہ آگ لگتی. تو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میری گھر والی تو نیک خاتون تھی، نمازی تھی، نیک تھی، نیکیاں کرتی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آگ تو خطرناک چیز ہے. میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، مجھے لے جاؤ. پھر اب اندھیرا تھا، رات کا وقت ہے، آگ جل رہی اسی قبر کے اوپر. تو یہ کہتا ہے کہ
وہ جو میرے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آگے نہیں جاتے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اس لیے کہ بیوی تھی، دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ جب وہاں گیا تو قبر کھلی ہے اور قبر کے اوپر آگ جل رہی ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ میں قبر کے قریب گیا تو میری بیوی قبر کے اندر لیٹی ہوئی مردہ جس طریقے سے پڑا رہتا ہے، اور بچہ ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے، ماں کے ارد گرد گھومتا ہے، وہی بچہ ہے زندہ۔ یہ کہتے کہ میں فوراً لپکا اور بچے کو اٹھایا، بچہ میرا بچہ تھا، اور جیسے ہی میں نکلا قبر سے اور واپس ہوئے، اس کے بعد وہ آگ بھی رک گئی، بند ہو گئی۔ یہ آگ صرف نشانی اور علامت کے لیے تھی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جب ہم واپس ہوئے تو ایک ہاتف غیبی نے یہ آواز دی، غیب سے آواز آئی کہ تو نے اس اپنی امانت کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ کے حوالے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے تجھے تیری امانت دے دی۔ اگر تو اپنی بیوی کو اللہ کے حوالے کرتا تو تجھے بیوی بھی مل جاتی، لیکن صرف تو نے یہ کہا تھا استودع اللہ ما فی بطنک، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اپنی امانت لے جا۔ تو اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے، اور یہ بالکل باپ جیسا، اس لیے تاکہ باپ شک نہ کرے کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، کہیں اور سے آیا ہے، نہیں وہی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ جل شانہ سے تعلق تمام خوشیوں، تمام فوائد، تمام خیرات، تمام بھلائیاں اس کی جڑ ہے، نسخہ یکسیر، اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اللہ جل شانہ کا تعلق یہ مضبوط پناہ گاہ ہے، جس میں سب سے پہلے دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بنیادی طور پہ آتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ان کو چند باتوں کی نصیحت کی، جس میں ایک بات یہ تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلائی تھی کہ بنی اسرائیل کو یہ باتیں بتا دے۔ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اور یہ سلسلہ سید الرسل خاتم النبیین پر ختم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، نہ آئے گا، اور یہ اس لیے کہ یہ شریعت کامل ہے، اس میں تمام باتوں کا حل موجود ہے۔ البتہ ایک بات تھی جو صحابی کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو جب ہمارے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کر، آپ کی زیارت کر کے، آپ کو قصہ سنا کر آپ جو جواب ارشاد فرماتے ہیں اس سے ہماری تسلی ہوتی ہے، اس سے ہماری تسلی ہوتی ہے۔ جب آپ نہیں ہوں گے تو ہم کدھر جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مبشرات ہوں گی، پیغمبر نہیں ہوگا، مبشرات۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصادقہ، الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له، وہ سچے اور اچھے خواب کہ جو ایک مسلمان خود دیکھے یا کوئی اور اس کو خواب میں دیکھے، یہ خود دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی اور خواب دیکھے، اس میں بشارت اور تسلی ہوتی۔
اس لیے اچھے خواب کے اندر مسلمانوں کے لیے تسلی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام سے صبح کی نماز کے بعد پوچھتے، کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ عرض کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے، اور اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب تو سچے ہوتے تھے، وہی ہوتی تھی، پھر خواب بھی ارشاد فرماتے، اس کی تعبیر بھی بتاتے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کی اور چند ارشادات جو اللہ کی طرف سے آئی تھی ان کو پہنچانی ضروری تھی، وہ ارشاد فرمائیں، جس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی شخص دشمن سے بھاگ رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے لگا ہے اور دشمن قوی اور مضبوط ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور قریب ہے کہ اس کو پکڑے کے سامنے سے ایک قلعہ ہے مضبوط، اس کا دروازہ کھلا ہے، یہ شخص بھاگتا ہوا قلعے کے دروازے میں گھس گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا، دونوں پارٹ اس کے بند کر دیے، پھر یہ دشمن باہر رہ گیا اور یہ شخص اندر محفوظ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ انسان کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، سپردگی، یا اللہ میرا گھر تیرے حوالے، میرے بچے تیرے حوالے، میں جا رہا ہوں، میرا اہل و عیال اور مال و منال تیرے حوالے، گھر سے نکلتے وقت یا اللہ تیرے اوپر میرا اعتماد اور میرا توکل ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ مختصر الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے احادیث کے اندر، اور اس میں بہت کچھ اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کام میں محنت زیادہ ہوگی تو وہ نہیں، اللہ جل شانہ پر ایمان ہو، یقین ہو، اعتماد ہو تو پھر مختصر الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا پھر اس میں آپ کا اتباع بھی کرنا چاہیے۔ جیسے الفاظ جس تعداد سے، جس گنتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یا کسی وقت کے ساتھ خاص بتائے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ جب تو بستر کی طرف آؤ لیٹنے کے لیے تو وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور پھر بستر پر دائیں کور پر لیٹ کر جو ہے وہ یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر تو رات کو مر گیا تو یہ تو فطرت اسلام پر مرے گا، دنیا سے تیرا خاتمہ ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر ہوگا۔ ان الفاظ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں۔ یہ بہت آسان نسخے ہیں لیکن ہے بڑی قیمتی، اس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ چکی پیستے پیستے تیرے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے، اور پانی مشکوں میں بھر بھر کر لاتے ہوئے تیرا جسم داغ داغ ہو گیا، اور جھاڑو دیتے ہوئے تو تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہیں، اور خادم عورت بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتا تھا، غلام اور کنیز باندھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مانگو۔ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی، لیکن مجبور ہو کر آئی۔ جب گھر آئی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں
تو گھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، خاموش کڑی رہی، پھر واپس گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ آئی تھی لیکن کچھ کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، بیٹھی آپ آئی تھی، کیا کوئی کام تھا؟ خاتم النبیین سید الرسل، ہم گھر کے اندر جا کر کبھی کبھی بعض لوگ، عجیب حالتیں ہوتی ہیں، بہت سارے تو ڈرتے ہیں، بہت سارے سارا بڑا گھر کے اندر نکالتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے طور پر اپنی ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھا، اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب یہ آتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرحبا کہتے ہوئے کھڑے ہوتے اور پاس بیٹھا تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چھال ڈال میں وہ اپنے باپ کی طرح تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ بیٹی کیا کوئی حاجت تھی، کس لیے آئی تھی؟ پھر بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہیں بتایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے میں نے ان سے کہا اور خادم۔ پھر فرمایا کہ خادموں کے لیے میری نظر میں دوسرے لوگ ہیں، یتیم لوگ بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، بدر کے شہداء وغیرہ وغیرہ، اور میں تم لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، تمہاری ساری حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتا دیا۔ رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم بچے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، اس کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر جانتے نہیں تھے کہ عمل کرنا سبحان اللہ پر کیسے ہوتا تھے۔ ہمارے بچپن میں ہم اس پہ مباحثے کرتے تھے، بحث کرتے تھے، مذاکرہ ہوتا تھا کہ نہیں صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے بس۔ مومن ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے اور اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، اللہ جل شانہ اس پہ نتیجہ مرتب فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کیا کچھ اس میں رکھا ہے، اس کا پتہ آخرت میں جا کے چلے گا۔ ابن جدعان کے بارے میں ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ مکے کا بڑا سخی آدمی تھا، اس کے دیگ مشہور ہیں کہ وہ زمین میں لگے ہوئے ہوتے تھے، کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، وہ خیر خیرات کیا کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی یوم الدین، رب اغفر لی یوم الدین۔ بظاہر یہ ایک لفظ ہے، لیکن اگر آدمی پشیمان ہو کر اللہ کی طرف دل سے رجوع کرتے ہوئے لفظ پڑے گا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ان الفاظ میں، دعاؤں میں، ذکر اللہ میں بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ انسان کی شومی یہ قسمت ہے، یہ اس کی محرومی ہے، یہ اس کی شقاوت ہے کہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے شیطان اس کو محروم کر دے، استغفر اللہ سے شیطان اس کو محروم کر دے، سبحان اللہ سے شیطان اس کو محروم کر دے۔ تو یہ فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ 33 اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری حاجات اللہ تعالیٰ پوری ہے۔ اب بھی یہ نسخہ ہے، ہمیں ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری حاجتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حاجات کو پوری کرتا ہے۔ یہ نسخہ انسان کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ آج پڑھ لی صبح انتظار کرتا ہے کہ پوری ہوگی، یعنی پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پیچھے رہ گئے، مہاجرین فقراء آئے تھے، ہم تو پیچھے رہ گئے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔
اور ہمارے دوسرے مالدار ساتھی ہم سے آگے نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نصلی وہم یصلون نصوم وہم یصومون. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. یعتقون ولا نعتق یتصدقون ولا نتصدق. تو وہ تو آگے نکلیں گے، ہم پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جب تم کرو گے تو جو تم سے آگے نکلے ہیں ان کو پالو گے. سوک نمخ کی دلی غیب قابو کی غیب تب رسی گئی، اور جو تمہارے پیچھے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، تم آگے نکل جاؤ گے. انہوں نے جلدی عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ برابر کرنے کے لیے سوالیہ شکل میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لو. اس روایت میں تینوں 33 ہے، دوسری روایت میں اللہ اکبر 34 ہے، بعد روایت میں تینوں 10 دفعہ بھی ہیں، لیکن ہمارے اکابر کا اور ہمارا معمول اور زیادہ تر روایت میں 33 اور 34 آئی ہے، اس پر عمل. تو بہرحال اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت کچھ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اللہ سے اعتماد اللہ کے اوپر پڑتا ہے، اللہ پر بنتا ہے. دعاؤں سے اعتماد اللہ جل شانہ کے ساتھ بنتا ہے، دعاؤں سے اور ذکر اللہ سے تعلق اللہ کے ساتھ لگتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. اعتصام باللہ کی یہی شکلیں ہیں، پورے دین پر عمل کرنا، فرائض ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، لیکن اس کے ساتھ آسان نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں یہی اذکار ہیں، دعائیں ہیں. اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر وقت بھی نہیں لگتا، اور انسان تھوڑی دیر کے اندر بہت کچھ کما کر لے جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں، جس کا نام پہلے تبلیغی نصاب تھا اور پھر بعد میں ان کے بعد کسی نے اس کا نام جو ہے وہ فضائل اعمال رکھا، اس میں لکھا ہے کہ کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے اور اللہ کا نام لینے والے کیا کچھ کما کر لے گئے. اس وقت ہر ایک کو حضرت و افسوس ہو. تو حالانکہ آج کل وہی کتاب اٹھائے ہوئے ہاتھ میں بعض لوگ اس سے وہ جھجک محسوس کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا تعلق مع اللہ کا ذریعہ ہے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ جب بندہ چمٹ جاتا ہے تو پھر سب کچھ اللہ جل شانہ دیتا ہے. شرور سے، آفات سے، فتن سے حفاظت بھی اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، مشکلات کو بھی حل فرماتا ہے.